مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہوں. میں ثاقب سلیم آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزو، ہمیشہ کی طرح آج پھر بہت اہم اور خاص بات جس پر ہم بات کریں گے، خدا کے روح سے سیکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ کون آپ کو قابو میں کر رہا ہے، یا کون آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. اب یہ آپ کو شاید ٹاپک سننے میں بہت معیوب لگے یا عجیب لگے، لیکن عزیزو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس کے ذریعے سے کنٹرول ہو رہے ہیں. کیونکہ عزیزو یہ بات تو طے ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ مسیحی کو اپنی زندگی دے چکے ہیں، یا آپ مسیحی زندگی گزاریں اور اس مسیحی زندگی میں آپ کو کسی طرح کے چیلنجز نہیں ہوں گے، آپ کو کسی طرح کا جو ہے وہ کوئی آپ کے سامنے آزمائشیں نہیں آئیں گی، یا آپ کے سامنے کوئی جو ہے وہ ٹرائلز نہیں آئیں گے، تو آپ ایک بہت بڑے جو ہے وہ دھوکے کا شکار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیحی زندگی جو ہے وہ ٹرائل سے بھری ہوئی ہے، اور وہ مصیبتوں سے بھی بھری ہوئی ہے. آپ کہیں گے بھائی آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کلام مقدس میں لکھا ہے صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، لیکن خداوند ان سے اس کو رہائی بخشتا ہے. صادق جو ہے وہ گرتا ہے لیکن وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. صادق کون؟ جو خدا کو ماننے والا، جو خدا کو جس نے اپنی زندگی دی ہوئی. مسیحی زندگی میں اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ خوش رہیں گے، آپ اپنی زندگی میں آپ کو کوئی چیلنجز کا سامنا نہیں، تو وہ شخص چاہے کوئی بھی ہے وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. اور کبھی بھی ایسے جھوٹے وعدوں پر نہ جائیں. اگر آپ مسیح کو اپنی زندگی دینا چاہتے ہیں، یا آپ کسی کو مسیحی زندگی کے تعلق سے بتا رہے ہیں جو شخص خدا کو اپنی زندگی دینا چاہتا ہے، تو میری ریکویسٹ ہے پلیز اس سے آپ جو ہے وہ غلط خواب مت دکھائیں، وہ مت مسیحیت دکھائیں جو ہے ہی نہیں. کیونکہ آج پوری دنیا میں تقریباً ایسی تعلیمات پھیل چکی ہیں جس میں جو ہے وہ صرف خوشحالی اور خوش رہنے کے تعلق سے جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے. اور اس کی اگر آپ بیس دیکھیں، اگر آپ اس جو ہے وہ تعلیم کی بنیاد دیکھیں، تو اس تعلیم کی بنیاد جو ہے وہ دولت ہے، اور دولت سے محبت ہے. ایسے لوگ ہر وقت صرف اپنی آسائشوں کے بارے میں سوچتے ہیں. ایسے لوگ ایمان رکھتے ہیں تو بڑی بڑی کاروں کے لیے رکھتے ہیں، BMW کے لیے، اور جو بڑی بڑی میں نے ایک نام لے لیا لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ بڑی بڑی جو مہنگی کارز ہیں ان کے لیے ایمان رکھتے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں کے لیے، کوٹھیوں کے لیے، بڑے بڑے گھروں کے لیے ایمان رکھتے ہیں خداوند ہمیں یہ دے دے. اور ان کی اپنی زندگی میں جو ہے وہ محبت بالکل نہیں ہوتی جس کی ان کو واقعی ضرورت ہوتی ہے. عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ مسیحی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر آپ کو پورے طور سے اپنے آپ کو خدا کے حضور خالی کرنا ہوگا، اور پورے طور سے آپ کو جو ہے وہ خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا. خدا جانتا ہے ہماری کون سی ضرورتیں اور کہاں پر ان کو پورے ہونے کی ضرورت ہے، وہ کیسے ان کو پورا کرے گا. کیا لکھا ہے متی کی انجیل اگر 6 باب اس کا دیکھیں تو اس کی آخری آیات میں لکھا ہوا ہے، بلکہ پہلے تم اس کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. عزیزو، بادشاہی اور راست بازی کیا ہے؟ بالکل شارٹ سی بات ہے، لیکن یہ آج کے میسیج کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے اس آیت کا. اب متی کی انجیل اس کا 6 باب پورا پڑھ سکتے ہیں، اس کی آخری آیات میں آپ یہ آیت دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خدا کی بادشاہی ہونی چاہیے. آپ کہیں گے بھائی خدا کی بادشاہت کیسے ہونی چاہیے؟ میں تو 4 گھنٹے دعا کرتا ہوں، میں تو اتنے گھنٹے بائبل پڑھتا ہوں، پھر میں خدمت کرتا ہوں، میں یہاں جاتا ہوں، میں وہاں جاتا ہوں. تو عزیزو، آپ جتنی بھی خدمت کرتے ہیں، آپ جتنی بھی بائبل پڑھتے ہیں، آپ جتنا بھی جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، کیا آپ کی زندگی تبدیل ہوئی ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں یسوع مسیح نظر آ رہے ہیں؟ کیا جب آپ کے ارد گرد حالات تنگ ہو جاتے ہیں، آپ کے ارد گرد حالات جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، تو آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلام مقدس امثال کی کتاب پرانے عہد نامے میں اگر آپ دیکھیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ اگر تو مصیبت کے دن جو ہے وہ بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے. یعنی گھبرا جائے، بے دل ہو جائے، دل چھوڑ دے تو تیری طاقت بہت کم ہے. اور یہاں پہ طاقت وہ بات نہیں ہو رہی جو جسمانی طاقت ہے اور آپ یہ سوچیں شاید ملٹی وٹامنس کھا کر یہ طاقت جو ہے پوری ہو جائے گی. نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو خدا دیتا ہے، یہ روحانی طاقت ہے، اور یہ روح میں سے نکلتی ہے اور پھر ہمارے
जिस्म को भी तकवीयत देती है। कभी आपने देखा खुदा के लोग हमेशा खुश रहते हैं, जो सही खुदा के लोग हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो एक फेक जिंदगी गुजारे, जो नकली जिंदगी गुजार रहे हैं। अजीजों, जो नकली जिंदगी गुजारे उनके अंदर मसीह यीशु आपको कहीं नजर नहीं आएगा। लेकिन एक बात है, उनकी जिंदगी में कोई ना कोई चीज आपको हुकूमत करती है, उनको कंट्रोल करती जरूर नजर आएगी। और जो चीज उनको कंट्रोल कर रही है वो उसी को जाहिर करता है जब उन पर हालात जो है वो तंग हो जाते हैं। हालात कैसे हम पर आ सकते हैं? सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम देखेंगे, कुछ एक छोटा सा रिव्यू करेंगे कि हालात कैसे हम पर आ सकते हैं, जिनसे हम देखते हैं कि हम किस चीज़ के ज़रिए से कंट्रोल किए जा रहे हैं। हालात आ सकते हैं लोगों के रवैयों की वजह से। हो सकता है लोग आपके साथ बुरा सलूक करें। और एक तो ये बहुत बड़ा एक धोखा है मसीहियों के अंदर, जो अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहते हैं, अपने हकूक के लिए लड़ना चाहते हैं। मैं खुदा के लिए आपसे इल्तमास करता हूँ, अगर आप मसीही हैं तो अपने फिर राइट्स के बारे में सोचना छोड़ दें, क्योंकि हर वो शख्स जो अपने आप को मसीही कहता है वो मसीही नहीं है। क्रिश्चियन का क्या मतलब है? फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह के पैरोकार, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, यानी उसका हुक्म मानने वाले। अब आपको बहुत से ऐसे मसीही नजर आएंगे जो यीशु मसीह का हुक्म मानते ही नहीं है, जिनकी जिंदगी में यीशु नजर ही नहीं आता। ये कौन से मसीही हैं? ये फेक मसीही हैं, नकली मसीही हैं। मैं ये कहूंगा कि ऐसे लोगों ने सिर्फ एक लबादा ओढ़ा हुआ है, जिस लबादे के ऊपर मसीह लिखा हुआ है, लेकिन अंदर उनके मसीह नहीं है। सो हम हालात के बारे में बात कर रहे थे कि आपके साथ कोई बुरा बिहेव कर सकता है। अब लोग जो है वो ये कहते हैं, भाई मैं तो गलत नहीं था, इस शख्स ने मेरे साथ ये सलूक क्यों किया, उसने मेरे साथ क्यों जो है वो मिसबिहेव किया, क्यों ऐसे किया। और जब ये बात हमारे दिल में आती है, फिर हम और ज़्यादा जो है वो गुस्से से भर जाते हैं और हम कहते हैं अब मैं भी इससे बदला लूंगा। और ये तब होता है जब आप खुदा से नहीं भरे हुए हैं, और आप जिस चीज़ के ज़रिए से कंट्रोल किए जा रहे हैं वो आप खुद भी हो सकते हैं। बहुत से लोगों का मरकज़ जो है वो उनका अपना आप होता है। इसको खुद बीनी कहते हैं, उर्दू बाइबल में खुद बीनी लिखा है, इंग्लिश में इसे सेल्फ सेंटरनेस कहते हैं। अपने आप के बारे में, अपने आप के इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहना। मुझसे ये नहीं किया गया, मुझसे वो नहीं किया गया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना, मैं ढमकान, पता नहीं क्या क्या लोग सोचते रहते हैं। मेरे साथ ही हमेशा मिसबिहेव किया जाता है। दूसरी तरह एक और तरह से हालात हमें चेक करते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ हालात हमेशा हमें दबाते हैं अजीजों, वो हमेशा हमें प्रेस करते हैं, साइडों से ऐसे प्रेस करते हैं। और फिर जब हम प्रेस किए जाते हैं तो फिर पता लग जाता है कि हमारे अंदर क्या है, जो होता है वो बाहर निकल आता है। दूसरी तरीके से जब हालात आपके इर्द गिर्द जो है, अगर फाइनेंशियली आप यानी माली तौर पर अगर आप हालात का सामना कर रहे हैं, तब भी आप दबाए जा रहे हैं हालात के ज़रिए से, उस वक्त भी अजीज़ों ज़रूरी है कि हम खुदा से भरें। मैं याद आपको दिलाना चाहता हूँ, इन तमाम हालात में अगर आप खुदा से भरे हुए हैं, अगर आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, अगर आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो अजीज़ों आपको जब भी हालात दबाएंगे, आपके अंदर से मसीह निकलेगा, वो इन हालात को आपसे दूर कर देगा। वो फोर्स लगाएगा, वो ताकत लगाएगा, वो हमारे लिए लड़ेगा, वो हमारी ताकत बनेगा। जैसे पौलुस, खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है, वो कहता है कि जब मैं कमज़ोर होता हूं तो मेरी कमज़ोरी में उसका जोर पूरा होता है। और हमारे मसीहियों में प्रॉब्लम ये है कि वो तो कमज़ोरी को मानना ही नहीं चाहते हैं। जब उन पर हालात आ रहे होते हैं तब भी उन्होंने गैर बाइबली तरीके से, गैर मसीही, गैर रूहानी तरीके से लोगों को इस बात को साबित कर रहे होते हैं कि हम जो है वो बहुत अच्छे हैं और हम जो है वो बहुत ही मसीह में मजबूत है। लोगों को ये दिखाने के लिए ये बता रहे होते हैं, और कर क्या रहे होते हैं, एक नकली जंग लोगों को करके दिखा रहे, अंदर से वो टूट गए होते हैं। सो पहला हमने एक हालात को जब हमारे खिलाफ आते हैं, पहला हमने एक वे देखा जब लोग हमारे खिलाफ आते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप ठीक हैं या गलत हैं,
آپ کیا ان کا جواب دیتے ہیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ اس سے ظاہر ہوگا آپ کس کو فالو کرتے ہیں، آپ کس سے بھرے ہوئے ہیں، آپ کو کنٹرول کون کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو جو میں نے ابھی بات کی ہے، جو اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کے ذریعے سے کنٹرول کیے جاتے ہیں، وہ اپنے جذبات کے پیچھے بہت زیادہ جاتے ہیں۔ جذبات ان کو، ہاں جذباتی طور پر اگر ان کے ساتھ کوئی اٹیچ ہو گیا تو وہ فوراً سے ان کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیں گے، فوراً سے اس کے ساتھ جو ہے محبت دکھانا شروع کر دیں گے، بلکہ یہ جذباتی محبت جو ہے محبت نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی طرف سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ دن رات جو ہے وہ بات چیت، کالز، یہ پریکٹیکل لائف کی بات کر رہا ہوں، گفٹس آ جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اس شخص کے ذریعے سے کوئی غلطی ظاہر ہوئی یا کوئی مسٹیک ظاہر ہوئی یا کوئی کمزوری ظاہر ہوئی تو فوراً سے پیچھے۔ یہ ہے نقلی مسیحی زندگی، یہ ہے خدا سے بغیر مسیحی زندگی، یہ خدا کی بادشاہی کے بغیر جو ہے مسیحی زندگی ہے۔ تیسرا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے، جب آپ کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر، آپ کی جاب پر، آپ کی منسٹری میں، آپ کے چرچ میں، آپ ٹھیک ہیں لیکن لوگ آپ کو غلط انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور انہوں نے ڈائریکٹلی آپ کے خلاف جو ہے وہ آنا شروع کر دیے، ڈائریکٹلی جو ہے وہ یہ بہت سے عزیزوں آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں جن میں سے صحیح مسیحی لوگ نہیں ہیں، سارے صحیح مسیحی نہیں ہیں۔ ان میں سے وہ لوگ ہوں گے جہاں پر آپ جاب کر رہے ہیں، اگر آپ چرچ میں ہیں، اگر آپ منسٹری میں ہیں، تو اس جگہ پر یہ لوگ جو ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں روپیہ پیسہ ہے اور آپ کی ضرورت، آپ کو پتہ آ رہا ہے ان کو کلام مقدس کے مطابق یہ کرنا چاہیے لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں، معاف کر دیں ایسے لوگوں کو۔ لیکن یہ اب ہمیشہ اپنے دل میں رکھیں، پورے دل سے معاف کریں، اپنے لیے دعا کریں، یہ آسان نہیں ہے۔ پورے دل سے ان کو معاف کریں اور خدا پر بھروسہ کریں، اور اس کے بعد یہ مت اپنے ذہن سے نکلنے، یہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کی عدالت خدا کی طرف سے ہوگی اگر وہ توبہ نہیں کریں، خدا کے ہاتھ میں انہیں دے دیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے بدلہ لینا میرا کام۔ میں نے یہ بہت لمبا ایکسپیرینس کیا، سٹل میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں۔ ایسے لوگ میرے ارد گرد موجود ہیں جو مجھے نظر آتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں ان لوگوں پر جو حقدار ہیں روپے پیسے کے، اور پھر نام کیا لگاتے ہیں، یہ تو خدا کا پیسہ ہے، اسے خدا کے کاموں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور خدا کے کام کن کو کہتے ہیں یہ لوگ؟ میٹنگز کو، سیمینارز کو، ایونجلسٹک میٹنگز کو۔ میں نہیں کہہ رہا ان پہ پیسہ نہیں لگانا چاہیے، لیکن عزیزو جو لوگ آپ کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں، اگر آپ ان پر انویسٹ نہیں کر رہے جہاں پر وہ بھوکے مر رہے ہیں بیچارے، وہ بہت زیادہ ضرورت میں، انہیں ضرورت ہے، وہ سٹرگل کر رہے ہیں، اور آپ ان کی سٹرگل میں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی بجائے میٹنگز پہ جو ہے وہ خدا کا کام، یہ خدا کا کام نہیں ہے اصل میں، یہ ایک آپ نے جو ہے وہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جس میں آپ میٹنگز کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اپنی مشہوری جو ہے وہ اپنے آپ کو فیم کروانا پسند کرتے ہیں۔ سو ایسے لوگوں کو جو ہے کیا ان کا جو ہے ان کی شہرت کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ یہ لوگ شہرت کے جو ہے وہ بہت بھوکے ہوتے ہیں، ان کی جیب میں، ان کے بینک اکاؤنٹس میں ملینز ہیں لیکن یہ کسی کو دینا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ان کو لگتا ہے وہ پیسے کم ہو جائیں گے یا وہ پیسہ کسی بڑے میٹنگ پہ لگنا چاہیے۔ عزیزو مجھے بتائیں آپ میٹنگ میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کو آپ جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ میٹنگز میں یا اپنے پروگرامز میں جا کے آپ خدا کے لیے لوگوں کو بچانا چاہ رہے ہیں؟ تو عزیزو جو لوگ آپ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں یا جو لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں انہیں تو آپ پیسہ دیں، یہاں پہ تو خدا کا کام کرے۔ یہ تو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور آپ صرف ان چیزوں میں پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں تو پھر عزیزو آپ ایک جھوٹی زندگی، مسیحی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ کی بنیاد جو ہے وہ خدا نہیں ہے کام کرنے کے لیے، آپ کی بنیاد جو ہے وہ اپنے فگرز کو، اپنے جو ہے وہ نمبرز کو بڑھانا ہے کہ اس سال میں نے اتنی میٹنگز کی، اتنے گاؤں میں گیا، اتنے شہروں میں گیا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ میٹنگز کروا رہے ہیں، جہاں پر آپ جو بڑا بڑا پیسہ لگا رہے ہیں، ان لوگوں کو ریجیکٹ کر کے جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، ان لوگوں کی ضرورتوں کو ریجیکٹ کر کے جو آپ کے ساتھ سالوں سے ہیں، آپ ان جگہوں پہ پیسہ لگا رہے ہیں، تو پھر آپ کو جب وہاں پر معجزات نظر آتے ہیں، ایسے لوگوں کے ذریعے سے بھی معجزات ہوتے ہیں عزیزو، جو لوگ واقعی خدا کو فالو نہیں کرتے ہیں۔
یہ آپ کے لیے حیرانگی کی بات ہوگی لیکن یہ بائبل میں لکھا. تو جب معجزات ہوتے ہیں تو یہ لوگ اور زیادہ پھول جاتے ہیں. یاد رکھیں جو لوگ خدا کے پیچھے چلتے ہیں ان کے ذریعے سے جب معجزات ہوتے ہیں, جب ان کے ذریعے سے کام ہوتے ہیں تو وہ کبھی مغروری سے نہیں بھرتے ہیں. وہ اور زیادہ جو ہے وہ ہمبل ہو جاتے ہیں, اور زیادہ انکسار ہو جاتے ہیں. سو میں بات کر رہا تھا آپ کس چیز سے بھرے ہیں عزیزو. یہ آپ یا آپ کو کون کنٹرول کر رہا ہے عزیزو؟ یہ بہت اہم بات ہے. بہت سے لوگ ڈائریکٹلی ابلیس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. ابلیس ان کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. ابلیس ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تو نے جو ہے یہ کام ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, کیونکہ وہ دنیاوی حکمت سے بھرے ہوتے ہیں. اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ آپ خدا کی حکمت سے نہیں بھرے ہیں, آپ خدا سے نہیں بھرے ہوئے ہیں, اور یہ آسان نہیں عزیزو, اس کے لیے آپ کو اپنی کمزوریوں کو ماننا پڑے گا. میں نے بلیورز کو دیکھا وہ اپنی کمزوریاں چھپاتے ہیں. اور ایک اور بات, یہ لوگ چرچ جانا پسند نہیں کرتے جو اپنی کمزوریوں کو چھپاتے ہیں, کیونکہ جب آپ چرچ میں جائیں گے, چرچ ایک فیلوشپ ہے, یہ بلڈنگ نہیں ہے. چرچ میں صرف آپ سنڈے میٹنگ کے لیے نہیں جاتے. سنڈے میٹنگ کو وہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ہر طرح کی فیلوشپ جو خدا کی بنیاد پر چرچ میں کی جاتی ہے, کلیسیا میں کی جاتی ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ کلیسیا میں خدا آپ پر آپ کی کمزوریاں ظاہر کرتا ہے. بہت سے ایماندار جو ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں یہاں پر آپ غلط جا رہے ہیں, اور اس کی بیس جو ہے, اس کی جو بنیاد ہے جو لوگوں کو آپ کو بتانے کی بنیاد ہوگی, وہ یا آپ کی کمزوری نکالنے کی یا آپ کو کریکٹ کرنے کی بنیاد ہمیشہ خدا کا کلام ہوگی. نفرت نہیں ہوگی یا کنٹرول نہیں ہوگا. کچھ لوگ اس طرح سے کریکشن وہ اپنی کبھی کریکشن نہیں کرواتے ہیں. کلیسیا میں ایسا نہیں ہے عزیزو. کلیسیا میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں, کوئی چھوٹا بڑا نہیں. ایون جو لیڈرز بھی ہیں اور جو خدا نے ان کو مختلف عہدے دیے ہوئے ہیں, وہ بہت زیادہ عزت کے لائق ہیں, لیکن وہ کہیں پر بھی یسوع مسیح سے بڑے نہیں ہیں. کلیسیا میں سب خدا یسوع مسیح کا بدن ہے, اور وہاں پر کریکشن ہوتی ہے. اور جو لوگ کریکشن کو, درستگی کو یا غلطی کو سننا پسند نہیں کرتے, کمزوری کو سننا پسند نہیں کرتے عزیزو, وہ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں تو آپ خطرے میں ہیں. ایسے لوگ خطرے میں ہیں, کیونکہ ابلیس کسی بھی وقت ان پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی اٹیک کر سکتا ہے. سو عزیزو, کیسے ہم ان چیزوں سے آزاد ہوں گے اگر آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں؟ پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی کمزوریوں کو ماننا سیکھیں کہ آپ یہاں پر کمزور ہیں, کیونکہ کمزوری آپ اپنی ظاہر کریں گے, آپ مانیں گے, تبھی تو خدا آپ کا زور بنے گا. اور لوگوں کو دیکھ کر جو ہے فیک بلیورز کو یا فیک جو نقلی مسیحی ہیں انہیں دیکھ کر یا نامی مسیحی جو ہیں اپنے آپ کو انکریج نہ کریں. بائبل مقدس میں دیکھیں کہ صحیح مسیح کیسے ہیں اور کیسے خدا کی بادشاہ آپ پر جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے اور وہ آپ کی زندگی میں کام کر سکتی ہے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مسیحی ہو اور آپ کے جو ہے وہ فیورٹس کو کوئی اور لوگ ہوں, جیسے کہ دنیا میں بہت سے مشہور لوگ ہیں جو بہت جنہوں نے جو بڑے بڑے کام کیے, انہوں نے جنگوں میں بہت جو ہے وہ فتوحات حاصل کی. بعض لوگوں نے جو ہے سائنس میں بڑے کرشمے کیے, بعض لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا. لیکن عزیزو, ہمارے یہ لوگ جو ہیں وہ فیورٹ ہوں گے تو ہم کبھی بھی خدا ان میں نہیں بڑھیں گے. ہمارا صرف اور صرف ایک فیورٹ چیز ہونی چاہیے, اور وہ خدا کا کلام ہے, اور اسے خداوند یسوع مسیح نے صرف پورا کیا ہے. سو آئیں عزیزو, ہم دیکھیں گے نئے عہد نامے میں سے کلسیوں کے نام خط, کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط, اور اس کا ہے 2 باب ہے, اور اس کی میں آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا. ہاں جی, سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے وہ 4 آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھوں. یہاں پہ لکھا ہے 2 باب اور اس کی 4 آیت. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی لبھانے والی باتوں سے تمہیں دھوکہ نہ دے. کیونکہ میں جسم کے اعتبار سے دور ہوں, مگر روح کے اعتبار سے تمہارے پاس ہوں, اور تمہاری باقاعدہ حالت اور تمہارے ایمان کی جو مسیح میں ہے مضبوطی دے کر خوش ہوتا ہوں. آمین. سو عزیزو,
آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی شخص تعلیم دے رہا ہے اور کلام مقدس اس کا اگر ثبوت نہیں دیتا، آپ اس سے آزاد نہیں ہوں گے، بلکہ آپ قید میں اور زیادہ قید میں چلے جائیں، اور آپ کبھی بھی خداوند میں جو ہے وہ گہرے نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا عزیزو؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں آئیں اور اس کا روح ہمیں کنٹرول کرے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے عزیزو؟ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں پھر خدا کی مرضی کے علم سے معمور ہونا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی چیک کرنا پڑے گا۔ شاید ہو سکتا ہے آپ کو بہت سے لیڈرز کو، بہت سے لوگوں کو یا بہت سی رفاقتوں کو چھوڑنا پڑے جو کلام کے مطابق تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ آپ کو ایسے لوگوں میں سے نکلنا پڑے گا، اور اگر آپ نہیں نکلیں گے تو عزیزو آپ کی روحانی زندگی ابلیس جو ہے وہ تباہ کر دے گا، کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ خدا کی مرضی کے علم سے معمور ہیں، خدا کا کلام یہ فرماتا ہے خدا کی مرضی کے علم سے ہمیں جو ہے معمور رہنا، تاکہ وہ کریکٹر، یہ بائبل میں لکھا، تاکہ وہ کریکٹر ہمارے ذریعے سے وہ کردار ظاہر ہو جو خدا کو پسند آئے۔ اور خدا کو کون سا کردار پسند آئے گا؟ جو مسیح یسوع کے مطابق ہے۔ خدا کی مرضی کا علم اس کا کلام ہے، اور یہ کلام جو ہے اس کے روح کے ذریعے سے زندہ کلام۔ آج آپ کو بہت سارے پریچرز نظر آ جائیں گے، آپ کو بہت سارے جو ہے اپنے ارد گرد جو ہیں وہ لیڈرز نظر آ جائیں گے، آپ کو ٹیچرز نظر آ جائیں گے، لیکن عزیزو بہت کم ایسے لوگ نظر آئیں گے جو آپ کو خدا کے روح کے مطابق جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں۔ عزیزو جو لوگ آپ کو خدا کے روح کے ہدایت میں تعلیم دیتے ہیں، ان کی تعلیم سننے سے آپ کی ہمیشہ درستگی ہوگی، آپ پر ہمیشہ آپ کی کمزوری ظاہر ہوگی، کیونکہ کلام کی یہ جو ہے یہ خصوصیت ہے، کلام مقدس جو ہے وہ ہمیشہ ہم پر ہماری کمزوریوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جب ہم اس کمزوری کو خدا کے حضور مانتے ہیں تو پھر خدا ہمارا زور بن جاتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ ہرگز کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو انہیں مانتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی، یعنی خدا اس پر رحم کرے گا۔ سو عزیزو آپ ریئلائز کریں آپ کس کے ذریعے سے کنٹرول کیے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ اپنے میسیجز میں ایک بات ضرور بتاتا ہوں، اگر آپ اطمینان سے نہیں بھرے ہوئے ہیں، بے چینی کا شکار ہیں، ہڑبڑاہٹ کا شکار ہیں، تو آپ کبھی بھی اپنے جو ہے وہ اپنی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتے، نہ آپ روحانی زندگی گزار سکتے، اور میں آپ کو یہ کہوں گا نہ ہی آپ صحیح روحانی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ پھر انٹرٹینمنٹس ڈھونڈتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو ابھی بور ہو گیا ہوں، کیونکہ عزیزو خدا کے روح کے ساتھ جب آپ وقت گزاریں، آپ ہر وقت خدا کے روح کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں، آپ ہر وقت خدا کی پیاس سے بھرے رہتے ہیں، آپ کو ہر وقت خدا کے کلام کی بھوک لگی رہتی ہے۔ لیکن جو لوگ خدا کے ساتھ جڑے نہیں رہتے وہ خالی ہوتے ہیں، ان کا خالی پن جو ہے وہ پھر فل کرنے کی خود کوشش کرتے ہیں، جو خدا کر سکتا ہے اور وہ چاہتا بھی ہے ہمارا یہ خالی پن فل کرنا، لیکن وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ خالی پن پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 4 گھنٹے فلمز دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، وہ گانے وہ جو میوزک جو کلام مقدس میں سے نہیں ہے، جو خدا کی پرستش سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ عزیزو اگر آپ روزانہ کی بنیادوں پر خدا سے زیادہ کسی اور چیز کے ساتھ کوئی وقت گزارتے ہیں تو پھر عزیزو وہی چیز آپ پر اثر انداز ہوگی، وہی آپ پر جو ہے آپ کو کنٹرول کرے گی۔ بہت سے لوگوں کی زندگی میں ان کے رشتہ دار، ان کے جو رشتے ہیں وہ ان کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی اولاد کے ساتھ اس طریقے سے جڑے رہتے ہیں کہ ان کو خدا سے اوپر لے جاتے ہیں۔ یہ خدا سے اوپر جب اپنی اولاد کو آپ لے کے جاتے ہیں، کیسے لے کے جاتے ہیں؟ یہ منہ سے نہیں آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ کوئی مانتا ہے، نہیں، ہم تو ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہم کیا بیوقوف ہے۔ لیکن اولاد کے لیے جب آپ خدا کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ تب آپ کرتے ہیں جب آپ کو اپنی اولاد کی کریکشن کرنی پڑتی ہے، جب آپ کی اولاد جو ہے وہ کلام مقدس کے مطابق نہیں جا رہی اور لوگ آپ کو بتاتے ہیں غلط کر رہے ہیں، آپ صرف اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے بچے کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے اگر وہ بڑا ہے تو آپ اس بات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ کلام مقدس میں ایسا نہیں لکھا، وہاں پر لکھا ہے کہ تو چھڑی کو اپنے بیٹے سے باز نہ رکھ،
کیونکہ اگر تو اسے مارے گا چھڑی سے تو وہ مر نہیں جائے گا. یہ کریکشن کے لیے بات کی گئی, درستگی کے لیے بات کی گئی. بہت سے لوگوں کو اپنے ماں باپ پر بہت فخر ہوتا ہے, وہ اپنے ماں باپ کے لیے, میں نہیں یہ کہہ رہا اپنے ماں باپ کی والدین کی عزت نہ کریں, لیکن عزیزو میں ہمیشہ اپنے میسیجز میں کہتا ہوں ہمارے ماں باپ, ہمارے والدین, کوئی بھی ہمارا رشتہ وہ خدا سے اوپر نہیں ہے. اور یاد رکھیں مسیحی زندگی جب بھی آپ گزاریں گے, آپ کے ارد گرد جب آپ صحیح مسیحی زندگی گزار رہے ہیں, آپ کو ہر جگہ سے اپریسیشن نہیں ملے گی, بہت سے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے, اور یہ 90% وہ لوگ ہوں گے جو خدا کو صحیح سے فالو نہیں کرتے ہیں. یہ لوگ آپ سے جیلس بھی کریں گے, لیکن آپ نے ان سے پریشان نہیں ہونا ہے. آپ نے خدا کے کلام کو جو ہے موقع دینا کہ وہ آپ کی طاقت بنے. ان کے لیے دعا کریں جو آپ کو ناحق ستا رہے ہیں. عزیزو اگر آپ کے ارد گرد جو ہے وہ لوگ آپ کے جو ہے ہر وقت آپ سے پیار کرتے ہیں, ہر وقت آپ کو جو ہے آپ کے آگے پیچھے پھرتے رہتے ہیں, اور کبھی بھی کوئی بھی آپ کی کریکشن نہیں کرتا, اور آپ کے ارد گرد جو ہے آپ کی کوئی مخالفت نہیں ہے, تو یاد رکھیں پھر آپ صحیح مسیحی زندگی نہیں گزار رہے ہیں, آپ نقلی مسیحی زندگی گزار رہے ہیں. کیونکہ جب بھی آپ خداوند میں گہرے ہوں گے, یہ طے ہے کہ سب لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. ہاں ایماندار, جو صحیح ایماندار ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گے. ان میں سے شاید کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کبھی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو جائے, آگے پیچھے ہو جائیں. سب عزیزوں کمزور ہیں, ہم میں سے کوئی بھی جو ہے پرفیکٹ نہیں ہے وہ, لیکن وہ کلیئر ہو جائیں گے, وہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے. لیکن جو لوگ مسیح میں نہیں ہیں وہ اگر مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو جائیں گے تو وہ آپ سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے. اور یاد رکھیں کہ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, یہ آخری بات کرنے لگا ہوں, کہ جو لوگ آپ سے الگ ہو گئے ہیں ان سے مت پریشان ہو. یہ لوگ آپ کے ساتھ کبھی ہے ہی نہیں تھے, یہ ملے ہی نہیں تھے, ان کے دل کبھی نہیں ملا. میں نے اپنی زندگی میں بہت سے تجربات کیے ہیں. کئی ایسے لوگ تھے جو بچپن سے جوانی تک جو ہے ہم کٹھے رہے, ایون مسیحی زندگی میں کٹھے ہیں, لیکن کچھ عرصہ کے بعد یہ لوگ جو ہیں علیحدہ ہو گئے. یہ علیحدگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ فزیکلی آپ سے علیحدہ ہو گئے ہیں اور آپ کو بلاتے نہیں. یہ آپ کو بلائیں گے بھی, آپ سے جو ہے فون پہ بات بھی کریں گے, آپ سے تعلقات بھی جو ہے وہ دکھانے کے لیے رکھیں گے, لیکن ان کے دل کبھی آپ سے نہیں ملیں گے. وہ آپ کو کب پتہ لگے گا؟ یہ جب بھی آپ خداوند کے کاموں کے لیے کھڑے ہوں گے, آپ ہمیشہ اکیلے ہوں گے, صرف خدا کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے, یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جن کو خدا میرے ذریعے سے خدا مجھے استعمال کرتا ہے, خدا ان کا شکر ہو کہ ان کو سکھائے, میں ان کو ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں کہ بچوں, آپ کو جو شخص آپ کی درستگی کر رہا ہے یا میں آپ کی درستگی کر رہا ہوں, تو ہمیشہ یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے, یہ آپ کی جو ہے وہ برائی کے لیے نہیں. اور جو شخص آپ کی جو ہے وہ کریکشن کرتا ہے کلام مقدس کے مطابق, وہ آپ کا اچھا دوست, اچھا ساتھی ہے, اور وہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا, آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا, کیونکہ خدا کی خصوصیت ہے. خدا کے لوگوں میں خدا نظر آتا ہے, مسیح کے لوگوں میں مسیح نظر آتا ہے. عزیزو اپنی عزت سے, اپنے آپ سے اور کسی بھی اور چیز سے پیار کرنا چھوڑ کر آپ خدا سے پیار کریں, تو پھر خدا آپ کی زندگی میں جو ہے آپ کو کنٹرول کرے گا, آپ کی زندگی میں بادشاہی کرے گا, اور آپ کی زندگی میں اس کی راست بازی قائم ہوگی. لیکن اس کے لیے ہمیشہ آپ کو قیمت ادا کرنا ہوگی. آپ جانتے ہیں میں اس پر بہت ایک کافی لمبا میسیج پریچ کر چکا ہوں, آپ کو قیمت ادا کرنی ہے. اگر آپ یوٹیوب چینل پر جائیں, آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جا سکتے ہیں, ہم آواز کرسچن ٹی وی میں نے اس کا نام رکھا ہے, آپ اس پر جا کر یہ بعد میں بھی میسیج سن سکتے ہیں. تو خداوند آپ سب کو برکت دے, خداوند ہم سب کو یہ فضل دے کہ ہم اس میں بڑے اور گہرے ہوتے چلے جائیں. عزیزو اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں, اگر آپ کو برکت ملی اس میسیج سے ضرور شیئر کریں تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.